السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، بات کریں گے کہ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی نماز جنازہ ادا ہو چکی۔ 70 سے زائد ممالک کے وفود نے وہاں پر شرکت کی، جہاں پر انہوں نے شہید آیت اللہ خامنئی کو خراج تحسین پیش کیا۔ 1.5 کروڑ سے زائد عوام نے ان کی نماز جنازہ ادا کی اور ابھی بھی ان کی مذہبی رسومات جاری ہیں اور ان کی 9 جولائی کو تدفین کی جائے گی۔ لیکن اس موقع کے اوپر جب اتنا بڑا جنازے کا ایک بڑی گیدرنگ ہونے جا رہی تھی، ایرانی لیڈرشپ سامنے آ رہی تھی، اور اس موقع کے اوپر امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے دھمکیاں بھی آ رہی تھیں، لیکن ایرانی قیادت نے ان دھمکیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بلا خوف نماز جنازہ ادا کی۔ اور ایرانی عوام نے پوسٹرز اٹھا رکھے تھے جہاں پہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی پکچر پر کراس لگا ہوا تھا، اور ایرانی عوام مطالبہ کر رہے تھے بلند و بانگ آواز میں کہ وہ شہید آیت اللہ خامنئی کا بدلہ لیں گے، انتقام لیا جائے گا۔ تو ایرانی قوم تو ڈٹرمنٹ ہے، اور اگرچہ کہ اب دوبارہ سے مذاکرات کا عمل بھی آگے بڑھنا ہے، اور عرب میڈیا کے مطابق 11 جولائی کو اسلام آباد میں اگلا راؤنڈ ہوگا۔ ایران نے مسلم امہ کو اور اقوام عالم کو اس گیدرنگ سے اور شہید آیت اللہ خامنئی کی شہادت سے کیا میسج دیا ہے، اور جو اگلا راؤنڈ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے یہ کتنا پائیدار ثابت ہو سکتا ہے ایک پرماننٹ ایگریمنٹ کے لیے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے ناظرین کہ پاکستان کے سرکاری شعبوں میں بہت سی کمپنیاں سالانہ اربوں روپے کا نقصان کرتی ہیں، جس کا والیوم 600 ارب سے تجاوز کر جاتا ہے، لیکن وہاں پر ایسی کمپنیاں موجود ہیں جو اس تمام تر حالات کے باوجود آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ کون سی ایک ایسی کمپنی ہے جس نے گزشتہ مالی سال کے دوران تقریباً 15 ارب سے زیادہ کا منافع کمایا ہے؟ حالات یہی تھے، لیکن اس کٹھن حالات کے اندر بھی اس نے بہترین پرفارم کر کے دکھایا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا ہے؟ اس کمپنی کا فٹ پرنٹ کتنا امپورٹنٹ ہے، پاکستان ہو بیرون ملک ہو، اور یہ کمپنی پاکستان کا زر مبادلہ کی بچت کے اندر کیا کردار ادا کر رہی ہے، اور اس پروفٹ کی بنیادی وجہ کچھ صرف مارکیٹ کے حالات تھے یا لیڈرشپ بھی میٹر کرتی ہے؟ اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے ناظرین کہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں تیزی سے کم ہو رہی ہیں، لیکن پاکستان کی مارکیٹ میں عوام کو مطلوبہ ریلیف ملتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ عوام مطالبہ تو کرتے ہیں کہ پری وار لیول پر پیٹرولیم پرائسز کو حکومت لے کر جائے، لیکن حکومت کا ایسا ارادہ کیوں نہیں ہے؟ پیٹرولیم لیوی میں حکومت نے بھی ریسنٹلی کتنی ایڈجسٹمنٹ کی ہے، اور کیا عوام کا آنے والے کچھ ہفتوں یا مہینوں میں وہ 200 یا 250 روپے فی لیٹر کا خواب پورا ہوگا یا نہیں؟ اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ تو ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سید خالد مصطفیٰ صاحب۔ خالد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ خالد صاحب، میں چاہوں گا کہ ہم پہلے بات کریں عالمی سینیریو کے حوالے سے، اور بالخصوص ایران میں ایران کے سپریم لیڈر شہید آیت اللہ خامنئی کی مذہبی رسومات تو جاری ہیں، لیکن ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے، اور پاکستان کا بھی ایک ہائی لیول کا ڈیلیگیشن پہنچا، اور جس میں پرائم منسٹر پاکستان تھے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تھے، کیبنٹ ممبرز تھے، چیئرمین سینٹ تھے، گورنرز تھے، چیف منسٹر سندھ بھی تھے۔ تو کچھ دنیا کے ممالک اور بھارت کے بہت درینہ اتحادی جس طرح کہ انڈیا ہے، ان ملکوں کی طرف سے بھی ان کو بڑے کنسرن تھے انڈیا کو امریکہ اور اسرائیل سے، تو انہوں نے بہت چھوٹے لیول کا اپنا ایک ڈیلیگیشن بھیجا۔ لیکن پاکستان جس نے نہ صرف ڈے فرسٹ سے امریکی اور اسرائیلی حملوں کی مذمت کی، ایران کے شانہ بشانہ کھڑا ہوا، اور پھر جب شہید آیت اللہ خامنئی کی نماز جنازہ ادا ہوئی، مذہبی رسومات تھی، تو اس وقت بھی پاکستان ایران کے دکھ میں برابر کا شریک ہوا۔ بالکل، نمبر 1۔ نمبر 2، 70 سے زائد ممالک کے وفود نے وہاں پہ شرکت کی، اور پوری دنیا نے ان کے اس کردار کو سراہا ہے، سوائے یہ اسرائیل، امریکہ اور انڈیا جو ان کا پارٹنر ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ شہید آیت اللہ خامنئی نے اپنی عملی زندگی سے، اپنے طرز فکر سے اور اپنے فلسفے سے ایرانی قوم کو تو انہوں نے پہلے بھی متحد تھی اور ان کو مضبوط کر دیا ہے۔ درمیان میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کو میں تو اپنے اصطلاح میں کہتا ہوں کہ ناشکرے کچھ لوگ ہو جاتے ہیں، کہ آپ کچھ ایسے ہی اپنی خواہشات کے اندر اپنے جو آپ کے پاس سیٹ اپ ہوتا ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اپنا نقصان کرتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن باقی قوم تو متحد ہے،
جس طریقے سے لوگ باہر نکلے اور وہ انتقام کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں. صحیح. لیکن مسلم امہ اور اقوام عالم کو شہید آیت اللہ خامنی نے کیا پیغام دیا ہے؟ بٹ صاحب انہوں نے تو ایک استقامت کا پیغام دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ دنیاوی جو یعنی مادہ پرستی ہے، یہ ایکچولی یہ منظر نہیں ہے مسلمان کی. منظر جو مسلمان کی یہ ہے کہ دنیا ایسی ہو جس میں اسلام کا بول بالا ہو، اور اس کے لیے بے شک آپ کو جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو اس سے دریغ نہ کریں. یہ تو ایک میسج ہے ان کا. دوسرا یہ ہے کہ ان کی شہادت سے جو امہ ہے وہ بڑی جنگاگت اس میں آ گئی ہے، اس میں اتحاد آ گیا ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ ان کے جنازے میں بھٹی صاحب 100 جو ممالک ہیں جس میں مسلم کنٹریز اور غیر مسلم کنٹریز نے اپنے وفود بھیجے، اور جب بھی کوئی وفد جاتا تھا کسی ملک کا تو اس کے حوالے سے ایک آیت پڑھی جاتی تھی، اس کا ترجمہ ہوتا تھا، پھر اس میں میسج کنوے ہوتا تھا کہ آپ کو آپ کا ملک کے حوالے سے آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے ایکچولی ڈپلومیٹک جو تھے نا میسیجز، وہ قرآنی آیات کی صورت میں مختلف ممالک کو دیں جب وہ وہاں پہ یعنی کہ اپنے ممالک کی ریپرزنٹیشن کر رہے تھے. اور مزے کی بات یہ ہے بھٹی صاحب کہ گلف کنٹریز بھی گئی وہاں پہ، حالانکہ ٹرمپ نے بڑی کوشش کی، مارکو روبیو جو ہے اس نے بھی بڑی کوشش کی، اور اس نے اسلامک جو ان کے زیر اثر کنٹریز ہیں ان کو کہا کہ آپ وہاں پہ نہ جائیں، اگر جانا ہی مقصود ہے تو بہت ہی کم درجے کا جو ہے نا آپ وفد وہاں پہ بھیجیں. اور افریقن کنٹریز میں بھی ایک ملک ہے، اور وہ ان کے تو بڑے اچھے آج کل روابط ہیں، اس میں جو مصر ہے، مصر نے اپنا کافی کم درجے کا بھیجا، لیکن میں سمجھتا ہوں بٹی صاحب سعودی عربیہ نے اور جو ہے قطر اور دوسری جو گلف کنٹریز ہیں انہوں نے اپنے ریپرزینٹیٹیوز ہائی لیول کے بھیجے ہیں، ریزنیبل لیول کے وہاں پہ بھیجے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے. اور اگر دیکھا جائے تو رشیا سے شروع ہوتے ہوئے چائنا، ٹھیک ہے نا، چائنا سے انڈیا کے لوگوں نے بھی وہاں پہ ریپرزنٹیشن کی، لیکن انڈیا میں بڑا غم و غصہ ہے کہ مودی وہاں پہ نہیں گیا، اور مودی کو وہاں پہ جانا چاہیے تھا. لیکن مودی جو ہے وہ چونکہ اسرائیل کے ہاتھوں کھیل رہا ہے، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ فیوچر میں کس قسم کی جہتیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. لیکن بہرحال وہ نہیں گیا، لیکن وہاں پہ اس کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا ہے. ایز فار ایز دا پاکستان از کنسرنڈ، تو پاکستان کا بھٹی صاحب میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کا تو ایک جو ٹاپ ہرارکی ہے پاکستان کے جو ڈیسیژن میکرز ہیں، جس میں ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز، پرائم منسٹر آف پاکستان، کیبنٹ کے ممبرز، ٹھیک ہے نا، اور پھر اپوزیشن کے لیڈرز، ٹھیک ہے نا، پھر جو اکراس دا پولیٹیکل پارٹیز ان کے لیڈرز، ٹھیک ہے نا بھٹی صاحب جی. اور کافی حد تک ہمارا جو جرنلسٹوں کا بھی ایک ڈیلیگیشن گیا ہوا تھا، اور تمام مقدہ فکر کے جو پرومیننٹ لوگ تھے وہ بھی وہاں پہ گئے ہوئے تھے. اور انہوں نے وہاں سے جو مناظر سے یعنی کہ ہمیں روشناس کروایا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، تو وہاں پہ بے پناہ قسم کا ہمیں رش نظر آیا، بے پناہ قسم کی اٹینڈنس نظر آئی. اور بھٹی صاحب ان کا جو احترام اور تکریم تھی آیت اللہ خامنئی کے لیے وہ صاف واضح نظر آ رہی تھی. اور یہ جو ہے ابھی بھی یہ جو نماز جنازہ کے جو معاملات ہیں ابھی بھی چل رہے ہیں. ابھی انہوں نے نجف شریف بھی جانا ہے، کربلا بھی ان کی میت کو لے کے جانا ہے، پھر وہاں پہ بھی نماز جنازہ ہوگا. آج شاید قم گئے ہیں وہ پھر مشہد میں آئیں گے، تو پھر الٹیمیٹلی ان کو وہاں پہ لیٹ ڈاؤن کر دیا جائے گا، وہاں پہ ان کو دفنا دیا جائے گا. لیکن بھٹی صاحب اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا عزم ہے، استقلال ہے، اور ان کا اپنے آیت اللہ خامنئی کی شہادت پہ جو غصہ ہے، غم ہے، اسی کی وجہ سے وہ ان کے لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جو نیتن یاہو ہے اور جو ٹرمپ ہے یہ مرڈررز ہیں، شیطان ہیں، یہ ان کا بھی ہم نے کلا کما کرنا ہے. تو یہ تو عوامی جذبات ہیں. لیکن جب وہ بات آتی ہے لڑائی کے حوالے سے تو پھر وہاں پہ ظاہر ہے وہاں پہ حکمت عملی لڑائی کی بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے بھٹی صاحب. تو بہرحال آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کا رول جو ہے مجھے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ اب جو ڈائلاگ شروع ہوگا وہ بڑا ٹیکنیکل ڈائلاگ شروع ہوگا اور پائیدار عمل کے حوالے سے ہوگا. کیونکہ یہ جو MOU سائن ہوا تھا اس نے تو وے فارورڈ دیا نا کہ آپ نے ایسے چلنا ہے. اب
تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں بڑے بڑے چیلنجز بھی آ سکتے ہیں بھٹی صاحب، کیونکہ کبھی ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں، کبھی وائلیشنز آ جاتی ہیں موجوز کی، تو پھر اس میں کافی جو ہے نا اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. لیکن ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے جو لیڈرشپ ہے، وہ اس حوالے سے ان کی بڑی ایکسپرٹیز ہیں، وہ پھر بھی کنٹرول کر لیتے ہیں، ڈیمیج کنٹرول کرتے ہیں، اور پھر اسٹیئر کر کے پھر آن پاسٹ یعنی کہ ڈائلاگس کے راستے میں لے آتے ہیں دوبارہ. تو یہ ان کی کامیابی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چائنا بھی ان کو احترام کی نظر سے دیکھتا ہے پاکستان کو. ایران تو بہت زیادہ احترام کی نظر سے دیکھتا ہے اب، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مغربی قوتیں ہیں وہ بھی پاکستان کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں. خاص کر ڈونلڈ ٹرمپ بھی بڑی ان کو پاکستان کو احترام کی نظر سے دیکھتا ہے. تو پاکستان کا رول مجھے بہت بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. بالکل ٹھیک، پاکستان کو رول بہت بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور 11 جولائی کو اسلام آباد میں متوقع ہیں عرب میڈیا کے مطابق مذاکرات. تاہم ابھی تک ایران کی طرف سے کنفرمیشن نہیں ہوئی، لیکن پاکستان کی کوششیں ہیں، جیسے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی یہ خواہش ہے کہ خطے کے اندر پائیدار امن ہونا چاہیے، اور پائیدار امن ہی خطے کی خوشحالی اور ترقی کا ضامن ہے. آگے بڑھتے ناظرین اور بات کریں گے خالد صاحب، پاکستان کی سرکاری شعبوں کے اندر کام کرنے والی کمپنیوں کے اکثر ہم خسارے کی ایک لمبی رپورٹس پڑھتے ہیں. ایسا ہی ہے، اور یہ ایسا خسارہ ہے کہ ہر سال بڑھتا ہے. ایسا ہی، جس میں کبھی 400 ارب تھا، وہ پھر 500 ارب ہوا، 600 ارب ہوا. تو ایک متھ بن چکی ہے کہ سرکاری شعبے کے اندر تو آپ کوئی کمپنی اچھی پرفارم کر ہی نہیں سکتی. وہاں پہ پولیٹیکل انفلوئنس، باقی معاملات اور اسکینڈل بنتے ہیں، اور پھر گورنمنٹ کی کوشش ہوتی ہے جناب بس اب ہم نہیں چلا سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے، ان کمپنیوں کو پرائیویٹائز کر دیں. لیکن اس کے باوجود ہم ان کمپنیوں کو، ان کے ریزلٹس کو، ان کی پرفارمنس کو اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک امید کا ذریعہ ہے کہ یہ مشکل اور کٹھن حالات میں بھی اگر آپ کی لیڈرشپ ڈٹرمنڈ ہو، ویژنری ہو، تو وہ ان مشکل حالات کے اندر بھی چیزوں کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتی ہے. بالکل، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ OGDCL ہے پبلک سیکٹر کے اندر، PPL ہے، اور ہماری کمپنیز ہیں، ماڑی انرجیز ہیں، ماڑی انرجی چلے، اس بینک آف پنجاب ہے جنہوں نے پیورلی پبلک سیکٹر کے اندر آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارم کیا. اسی طرح ایک اور کمپنی جس کے بھی ریسنٹلی رزلٹ اناؤنس ہوئے ہیں، اس نے بھی جس طریقے سے پرفارم کیا ہے اس کو ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے، جس کا نام ہے نیشنل انشورنس کمپنی لمیٹڈ، NICL. تو خالد صاحب، نیشنل انشورنس کمپنی لمیٹڈ یہ وہ کمپنی جس کا جیسے نام ذہن میں آتا ہے، تو ماضی کے اندر ہم نے اس کی اتنی رپورٹنگ کی تو اس کا نام اسکینڈل کے ساتھ جڑا ہوتا تھا. جیسے کہ ہم نے پنجاب بینک کو ڈسکس کیا، تو پنجاب بینک اتنی بڑی کنٹروورسی رہی کہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ سرکاری بینک ہے، یہاں تو مسائل ہی مسائل ہوں گے. تو NICL کا نام بھی ماضی کے اندر اس وجہ سے جانا جاتا تھا، تو بڑے اسکینڈل ہوئے جی. لیکن گزشتہ سال 2025 میں یہاں پہ اپوائنٹ ہوئے فرمان زرکون صاحب. اچھا، NICL کے CEO کے طور پر ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی. بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، بہت ہی ریموٹ ایریا سے، لیکن ڈیڈیکیشن اور آگے بڑھنے کا جذبہ اور ٹیلنٹ اس کو کوئی روک نہیں سکتا. بلوچستان سے اٹھے، تعلیم حاصل کی، بلوچستان کے مقامی اسکولوں سے پڑھے، تعلیم حاصل کی، اسکالرشپ پہ باہر گئے، اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد آ کے میرے خیال میں وہ ینگسٹ CEO ہوں گے جنہوں نے جو اس مقام تک پہنچے. NICL میں آئے تو یہاں پہ بھی ان کے سامنے بڑی رکاوٹیں کھڑی ہوئی. کچھ لوگوں کو جو ذرا بڑے بااثر لوگ تھے، پاور کوریڈورز میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بڑی رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی کہ یار بلوچستان سے ایک ریموٹ پروونس سے اٹھ کے آیا ہے، اور یہاں DMG کے PS کے بابوز کے ہوتے ہوئے وہ NICL تک پہنچ گئے. تو ان کو پاسٹ کی مختلف کنٹروورسیز میں الجھانے کی کوشش کی، لیکن میں نے جیسے کہا کہ وہ ریزیلینٹ ہیں، ڈٹرمنڈ ہیں، ویژنری ہیں، ان حالات کا مقابلہ کیا، اور انہوں نے NICL کے اندر ڈفرینس کریٹ کر کے دکھایا. اچھا، پرفارم کیا. ان کی پرفارمنس کا نتیجہ کیا آیا ہے وہ میں پہلے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ میں نے ان کو آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا. NICL نے پرفارم کیا، انہوں نے جہاں پہ چیزوں کو بہتر کرنے کی گنجائشی چیزوں کو بہتر کیا، جس کے نتیجے میں NICL نے پروفٹ بیفور ٹیکس اناؤنس کیا ہے 15.37 ارب، ان کے 15 ارب 37 کروڑ روپے کا پروفٹ اناؤنس کیا ہے، ہائیسٹ پروفٹ ہے. اس کے ساتھ پروفٹ آفٹر ٹیکس 8 ارب 88 کروڑ روپے ہے. اچھا، جو کہ NICL نے اناؤنس کیا ہے. اچھا، اس کے اندر جو اس کا NICL کا جو اس کا لارجسٹ ایسٹ بیس ہے، جس کے پاس 190 ارب کا سے زائد کا اس کا ایسٹ بیس ہے. اچھا، اس کے بعد اس کی جو ہائیسٹ شیئر ہولڈنگ ایکوٹی ہے 74 ارب 85 کروڑ روپے ہے. سالڈ کیپٹل اسٹرینتھ جس کو ہم پیڈ اپ کیپٹل بھی کہتے ہیں 2 ارب روپے ہے.
اچھا اس کے ساتھ اس کی جو لیکوڈیٹی پوزیشن ہے وہ بھی بہت اسٹرانگ ہے. 95 ارب 38 کروڑ پہ اس کی لیکوڈیٹی کی پوزیشن ہے. اور اس رزلٹ کے نتیجے میں جو EPS آئی ارننگ پر شیئر وہ 44 روپے 40 پیسے کی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے. اچھا اب ہم نارملی یہ پروفٹ سنا ہم نے ڈسکس کیا تو لوگ بھی نارملی ہمارا ایک ایسا رجحان بن چکا ہے کہ ہم نیگیٹو چیزوں کو نا ڈسکس بھی کرتے ہیں پروموٹ بھی کرتے ہیں ہائی لائٹ کرتے ہیں. جنرل پبلک کی ہم بات کرتے ہیں نیگیٹیوٹی. اچھا جب کوئی سرکاری کمپنی برا کام کرے تو اس کا نام لے کے ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں. صحیح. مجھے اس چیز کے اوپر بڑا افسوس بھی ہوتا ہے. جیسے میں ایگزامپل دیتا ہوں, کبھی PIA کی جب اب تو اس کی پوزیشن مینجمنٹ چینج ہو گئی ہے, PIA کی کبھی کوئی فلائٹ ڈیلے ہو جائے یا وہاں پر کوئی غلط اقدام ہو جائے تو اس کو ہم PIA پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے ساتھ رپورٹ کرتے ہیں. اور اگر کوئی پرائیویٹ ایئر لائن کو ایسا بلنڈر کرے, فلائٹس لیٹ کرے, مسافروں کو پریشانی سے نجی ایئر لائن, تو یہ کیا یہ عمومی ایک ہمارا رویہ بن چکا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر بات کرتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں کہ یار وہ کویسچن بھی کر سکتے ہیں, پرسو کرے گا. اور سرکاری کسی کا ظاہر فالٹس تو کہیں بھی آ سکتے ہیں اور کوئی غلط ایکٹ کہیں بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کو ہم لوگ بھی بڑا زیادہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. مطلب ہم نے ایک وہ بنا لیے سائیکی اپنی کہ سرکاری شعبے کے اندر تو کچھ اچھا ہو نہیں سکتا اور برا ہے تو اس کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے. اب آگے سن لیجیے, پاکستان کی 26 انشورنس کمپنی ہیں جی. اچھا ٹھیک ہے. NICL اس کے اندر جو اس کا میں نے بتایا 190 ارب سے زیادہ اس کے ایسٹس ہیں. پاکستان کی ٹاپ نمبر 1 کی پاکستان کی ٹاپ کی یہ کمپنی شمار ہوتی ہے. نمبر 2 پہ بہت ڈفرینس کے ساتھ 134 ارب کے ساتھ آدم جی انشورنس ہے, پھر 85 ارب کے ساتھ EFU ہے, پھر 65 ارب کے ساتھ جوبلی انشورنس ہے, پھر اس کے ساتھ 47 ارب کا سیکورٹی جنرل ہے, IGI 28 ارب کے ساتھ ہے, ایٹلس انشورنس 24 ارب کے ساتھ ہے, یونائٹڈ انشورنس تقریباً 21 ارب کے ساتھ ہے. تو 26 کمپنیوں میں سے ٹاپ کے اوپر ہے. پہلی اور دوسری کمپنی میں ڈفرینس آپ دیکھ لیجئے, 190 ارب اور دوسری کا ہے 134 ارب. ایک تو یہ ڈفرینس ذہن میں رکھیں. اس کے ساتھ اگر ہم پروفٹ آفٹر ٹیکس کا کمپیریزن کرنا بڑا ضروری ہے جی. ٹھیک ہے. 15 ارب 37 کروڑ تو انہوں نے کمایا, لیکن پروفٹ آفٹر ٹیکس کتنا ہوا جس کا الٹیمیٹلی شیئر ہولڈر کو بھی بینیفٹ ہوا, قومی خزانے کو بھی ہوا. میں آگے چل کے بتاتا ہوں. اس کمپنی کا زر مبادلہ کی بچت کے اندر بھی بڑا اہم رول ہے. NICL نے جو اپنا پروفٹ آفٹر ٹیکس اناؤنس کیا 8 ارب 88 کروڑ. اس کے بعد EFU جنرل انشورنس نے جو کہ پیورلی پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنی ہے, جو کہ پیپرا رول سے آزاد ہے, جس کو مطلب ہر طرح کے فل اس کو مارکیٹ کے اندر کام کرنی, جو ہم نارملی کہتے ہیں جی پرائیویٹ سیکٹر. EFU جنرل انشورنس نے پروفٹ آفٹر ٹیکس اناؤنس کیے 5 ارب 29 کروڑ پہ, بہت فرق ہے. تیسرے نمبر پہ آدم جی انشورنس نے اناؤنس کیا ہے 5 ارب 13 کروڑ پہ. پھر جو چوتھے نمبر پہ جوبلی انشورنس نے کی ہے 4 ارب پہ, ایٹلس نے کی ہے 2 ارب پہ, سیکورٹی جنرل انشورنس نے 1 ارب 68 کروڑ, یونائٹڈ انشورنس 1 ارب 50 کروڑ, ایسٹ ویسٹ انشورنس کمپنی نے 1 ارب 44 کروڑ, IGI انشورنس 1 ارب, اور عسکری جنرل انشورنس نے 6 کروڑ 69 کروڑ 50 لاکھ روپے کا اناؤنس کیا ہے پروفٹ آفٹر ٹیکس. خزب یہ وہ ڈفرینس ہے جو کہ ایک سرکاری کمپنی نے کریٹ کر کے دکھایا. وہ سرکاری کمپنی جو ماضی میں جس کی ایسٹس کو اونے پانو دامن بیچنے کی کوشش کی, اسکینڈل بنے, نیب نے تحقیقات کی اور اس کے اندر بڑی مینیپولیشن ہوئی اس کے شیئرز کے اندر. لیکن یہاں پر فرمان زرکون نے ایک نیا ٹرینڈ آپ کو سیٹ کر کے دکھایا کہ اگر آپ کے اندر کام کرنے کی لگن ہو, جتنی مرضی آپ کے اندر رکاوٹیں ہوں, آپ ڈفرینس کریٹ کر سکتے ہیں. اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں جس کا اہم کردار کیا خالد صاحب, یہ جو ہماری سرکاری اثاثوں کے تحفظ میں وفاقی صوبائی حکومتوں کی عمارتوں, گاڑیوں, مشینریوں اور دیگر قیمتی اثاثوں کو انشورنس فراہم کرتی ہے. میری ٹائم ایسٹس کے لیے بھی NICL انشورنس فراہم کرتی ہے. اسی طرح بڑے سرکاری منصوبوں اور اداروں کو رسک مینجمنٹ کی فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہے. زر مبادلہ کی بچت میں ری انشورنس کے لیے بیرون ملک انحصار کم کرنے کی کوشش کرتی ہے, جس سے ہمیں زر مبادلہ کی بڑی خطیر بچت ہوتی ہے نا. تو اوورآل فائر انشورنس, میرین کارگو انشورنس, موٹر انشورنس, انجینئرنگ انشورنس, ایویشن انشورنس, کراپس اینڈ ایگریکلچر لون کو انشورنس دیتی ہے, اور جنرل انشورنس کی خدمات بھی فراہم کرتی ہے. تو اوورآل دیکھا جائے تو یہ حکومتی آمدنی میں بھی اس کا اپنا بھرپور حصہ ڈالتی ہے, اور جو مختلف ٹیکسیز ہیں وہ بھی قومی خزانے میں جمع ہوتے ہیں. تو سرکاری کمپنیوں کے اندر بھی اگر آپ کی مینجمنٹ بڑی کیپیبل ہے, آپ کا ہیڈ جو ہے آپ نے میرٹ پر اپوائنٹ کیا ہے اور وہ کمپیٹنٹ ہے اور اس کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے, تو وہ اتنا بڑا ڈفرینس کریٹ کر سکتا ہے جس کو پرائیویٹ سیکٹر بھی اس کو بیٹ نہیں کر سکتا. بٹ صاحب آپ نے ایک سیکٹر چھوڑ دیا, وہ ہے
واٹر سیکٹر. جی ایگزیکٹلی جی. واٹر سیکٹر میں جو ہے نیلم جھیلم سے واٹر سیکٹر میں بھی، پاور سیکٹر بھی، اوور آل پاور سیکٹر. بالکل. نیلم جھیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹس جتنے بھی ہمارے، جتنی بھی ٹربائنس وغیرہ ہیں، ان کے سارے جو انشورنس ہے، یہ اس میں NICL کا بڑا امپورٹنٹ اور پیوٹل رول ہے. اور میں سمجھتا ہوں بھٹی صاحب، یہ جو کمپنی ہے، اگر یہ اس کا پہلے اٹ واز ارننگ دا بیڈ نیم کوئی 2 سال پہلے، تو اب لیڈرشپ چینج ہونے سے جی، اگر بندے میں کوالٹیز ہوں لیڈرشپ کی، اور بندے میں سنسیئرٹی ہو، تو جیسے ہماری OGDCL نے کافی جو کام کیے ہیں، انکنونشنل کام کیے ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی کر سکتے ہیں، نوئنگ دا فیکٹ کہ پیپر روٹس آر دیئر. اور جبکہ دوسرے جو ہیں کمپنیز ہیں جن کے ساتھ ان کا کمپٹیشن ہے پرائیویٹ سیکٹر کے، ان کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے بہت تیزی سے ہوتی ہے، وہاں پہ پیپر روٹس جو ہوتے ہیں وہ ان پہ لاگو نہیں ہوتے. لیکن اس کے باوجود اگر یہ 15 ارب سے زیادہ انہوں نے پروفٹ بنا لیا ہے بھٹی صاحب، تو میں سمجھتا ہوں بھٹی صاحب کہ یہ بڑی اچیومنٹ ہے. بالکل صحیح. اور اگر اس کو یہ مینٹین رکھتے ہیں جی، تو میں سمجھتا ہوں وہ ایکچولی اچیومنٹ. بالکل ٹھیک ہے، ایکچولی اچیومنٹ ہے. اور CEO NACL ہوں، NACL کا بورڈ ہو، اور بالخصوص NACL کے محنتی اور کمپیٹنٹ سٹاف، ایون ان کا جتنا بھی سپورٹنگ سٹاف تھا، سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ سب کے اس ٹیم ورک نے کمپنی کو ایک نمایاں مقام دیا ہے، جو کہ باقی کمپنیوں کے لیے بھی ایک ٹرینڈ سیٹ کے طور پر سامنے آئی ہے کہ آپ پبلک سیکٹر میں رہتے ہوئے بھی اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں ناظرین، بات کریں گے توانائی کے شعبے سے متعلق، جہاں عوام ریلیف کے منتظر ہیں، لیکن عوام کی توقع کے مطابق خالد صاحب پیٹرولیم مصنوعات کا ریلیف کیوں نہیں مل رہا؟ پیٹرولیم لیوی تو حکومت آہستہ آہستہ ایڈجسٹ کر کے بڑھا رہی ہے، لیکن وہ جو عوام چاہتے ہیں کہ 250 روپے لیٹر پیٹرول ڈیزل ہو جائے، یہ کب اور کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بٹ صاحب وہ ناممکن ہے، اس لیے کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس نے نوٹیفائی بھی کر دیا ہے، فائنانس ڈویژن نے، جو ہے پیٹرولیم پرائس اسٹیبلائزیشن فنڈ. تو جو بھی اب مزید جو کمی ہوگی انٹرنیشنل پرائسز میں، اس کا کافی جو میجر پورشن ہے وہ اس کی جو سیونگ ہوگی وہ اس اسٹیبلائزیشن فنڈ کی طرف منتقل کر دی جائے گی، کہ کوئی اگر بعد میں کوئی بہت بڑا کوئی ایکسٹرنل کوئی جرک آتا ہے، شاک آتا ہے، تو اس کو آبزارو کیا جائے اور اس کے اگینسٹ جو ہے نا اپنی پرائسز کو اسٹیبلائز کیا جائے. ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ جو پیٹرولیم لیوی ہے یہ ایکچولی ہم نے لگائی ہوئی تھی، جب شروع میں لگائی تھی تو اس کا یہی جو مطمع نظر تھا کہ ہم اس سے پرائسز کو اسٹیبلائز کریں گے. لیکن بعد میں اس کے مقاصد چینج ہوتے چلے گئے، اور ہم نے جو ہے بجٹ ڈیفیسٹ کو فائنانس کرنا شروع کر دیا، ریونیو سے کمانا شروع کر دیا، پھر کچھ پروجیکٹس بنانے شروع کر دیے اس سے. تو وہ جو تھا نا، اس کا جو نامن کلیچر جو تھا، اس کی جو حیت تھی پیٹرولیم لیوی کی، وہ بالکل چینج ہو کے رہ گئی ہے. اب گورنمنٹ چاہتی ہے کہ کچھ اسٹیبلائزیشن فنڈ اس پہ ابھی اوگرا کے ساتھ فائنانس ڈویژن اور جو ہے FBR مل کے اب وہ اس کا کوئی میکانزم وغیرہ بنا رہے ہیں. تو وہ میرا نہیں خیال ہے کہ بہت زیادہ جو لوگوں کو کوئی پاس آن کیا جائے گا اگر یہ جو ہے اسٹیبلائزیشن فنڈ قائم ہو جاتا ہے اور ورکنگ پوزیشن میں آ جاتا ہے. تو دوسری بات یہ میں کہنا چاہوں گا کہ بھٹی صاحب جو ابھی 1 روپے 97 پیسے جو انہوں نے کم کیا تھا پیٹرول اور ڈیزل میں، تو اس سے 6 روپے جو 22 پیسے ہیں انہوں نے پیٹرولیم لیوی پیٹرول پہ کم کی ہے، اور ڈیزل میں جو ہے انہوں نے بڑھائی ہے. اور جو دونوں کی تقریباً 79 روپے 86 پیسے ہو گئی ہے پیٹرول پہ پیٹرولیم لیوی، اور 79 روپے جو ہے 79 روپیز جو ہے وہ موٹر اسپرٹ پہ ہے، اور ہائی اسپیڈ ڈیزل پہ 79 روپے 46 پیسے ہے. اور HOPC پہ جو ہے وہ تقریباً 97 روپے 51 پیسے ہیں. اسی طریقے سے جو کیروسین آئل ہے، لائٹ ڈیزل آئل ہے، فرنس آئل ہے، ان میں تو وہی سیم ہے جو پہلے تھی. لیکن جو لیوی جو کاربن لیوی جو بڑھی ہے وہ تقریباً پیٹرول پہ جو ہے وہ 100% بڑھ گئی ہے، اور جو ڈیزل پہ ہے وہ بھی 100%، یعنی 5 روپے ہو گئی ہے 2.5 روپے سے، اور HOP سے بھی 5 روپے ہو گئی ہے. تو یہ جو معاملات ہیں، حالانکہ بٹ صاحب جو آئل پرائسز ہیں ان میں کافی ڈپ آ رہی ہے، نظر آ رہا ہے، کیونکہ 68 پہ جو WTI آ گیا ہے، ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ جو ہے پرائس ہے جو کہ لاگو ہوتی ہے امریکہ میں، اور جو برنٹ ہے جو یورو میں ہوتا ہے وہ بھی تقریباً $72 پہ آ گیا ہے، اور جو ہمارا عرب لائٹ ہے وہ تقریباً ابھی بھی جو ہے نا $75 سے اوپر ہے. لیکن یہ ہے کہ
ہمارا جو فارم مجھے لگتا ہے کہ آگے بھی تھوڑا سا ریلیف آئے گا، لیکن اب ریلیف جو ہے نا وہ کم یہ پاسان ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ اگست کے مہینے میں جو اوپیک پلس جو ممالک ہیں یا اوپیک پلس جس کو ہم کہتے ہیں وہ انہوں نے یہ ڈیسیژن کیا ہے کہ اگست کے مہینے میں 1,88,000 جو بیرلز پر ڈے ہے وہ ہم زیادہ جو ہے پروڈکشن کریں گے. تو اس کی وجہ سے بھٹی صاحب اگر وہ زیادہ کریں گے تو مارکیٹ میں اس کا مطلب سپلائی سائڈ بڑھے گی. تو جب سپلائی سائڈ بڑھے گی تو پھر قیمتیں مزید کم ہوں گی. لیکن وہ جو قیمتیں کم ہوئیں گی، ڈپ آئے گی، کیا وہ پاس آن کی جائے گی؟ مجھے لگتا ہے کہ اس کی جو میکسیمم جو سیونگ ہوگی وہ اسٹیبلائزیشن فنڈ میں ہوگی اور کچھ جو ہے وہ پاس آن کی جائے گی. تو وہ اس حوالے سے کوئی جو ریلیف ہے کہ 200-225 روپے پیٹرول میرا نہیں خیال ہے بھٹی صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ 350 تک بھی آ جائے تو بڑی بات ہے. اوکے، کیونکہ وہ 1700 روپے لیوی کا ٹارگٹ بھی پورا کرنا ہے. وہ کرنا ہے، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو کرنا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کی جو کنزمپشن وہ اس وقت ہوگا ٹارگٹ پورا بھٹی صاحب جب اسمگلنگ رکے گی. اوکے، اسمگلنگ کا رکنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر پیٹرولیم پروڈکٹس کی اسمگلنگ رک جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کنزمپشن جو ہے وہ ریگولیٹڈ جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہے اس پہ ہوگا اور اس پہ ہی آپ کو پیٹرولیم لیوی ملے گی. تو متعلقہ اتھارٹیز کوئی کنکریٹ ایفرٹس کر رہی ہیں اسمگلنگ کو روکنے کے لیے؟ اب تو ایران سے لیگلی بھی آپ پروڈکٹ امپورٹ کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ کسٹمز اور جو پی آر کے جو لوگ ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ اور سالانہ $2 ارب کی بچت کر سکتے ہیں اگر اسمگلنگ روک لیں تو. بالکل روک سکتے ہیں. بٹ صاحب اگر وہاں سے ہم فنش پروڈکٹس منگواتے ہیں تو ہم کو جو قیمت ہے ظاہر ہے وہ جو انٹرنیشنل قیمت ہے وہی دینی پڑے گی. جو اڈلٹریٹڈ ملاوٹ والا جو آتا تھا وہ نہیں آئے گا. میری ایک رپورٹ پڑھی تھی کوئی جو ہم اسمگلنگ کے نتیجے میں چلے کوالٹی بھی ایک سب اسٹینڈرڈ آتی ہے لیکن جو ٹیکس اور لیوی کا نقصان ہوتا ہے وہ بھی کوئی $1.5 ارب کا نقصان پہنچتا ہے آپ کو پورے سال کا. بالکل ٹھیک فرمایا. تو خالد صاحب آپ چلیں اس کو ہم آنے والے دنوں میں پرسو کریں گے. کریٹیکل سچویشن ہے، عوام کو میرے خیال میں اپنی جو کنزمپشن پیٹرن ہے اس کو ضرور مینیج کرنا ہوگا. لیکن حکومت کوئی 250 یا 200 روپے کے اوپر پیٹرول کی قیمت لانے پہ کوئی آمادہ دکھائی نہیں دیتی، چونکہ ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جس سے لگتا یہ ہے کہ پیٹرول 350 سے 300 روپے کے درمیان رہے گا اور اسی رینج میں ہی عوام کو یہ بوجھ برداشت کرنا پڑے گا. ناظرین آج کے اتنی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.